امید کرتا ہوں پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور ہنستا ہوا رکھے اور آپ کے پریوار کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت پیش کرنے جا رہا ہوں جو بظاہر نہایت معمولی لگے گی، لیکن جب آپ اسے پورے دل اور توجہ سے سنیں گے تو آپ کا دماغ سن ہو جائے گا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی اور آپ خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنی عظمت اور اہمیت والی بات ہم نے اتنے برسوں تک نظر انداز کیوں کر رکھی تھی۔ یہ سننے کے لیے آپ کو صرف کان ہی نہیں بلکہ اپنے دل کے دروازے بھی کھولنے ہوں گے، کیونکہ یہ بات ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کی ہے جو نیکیوں کا خزانہ بھی ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ بھی ہے۔ اس ماہ مبارک میں کیے گئے اعمال، خواہ وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں، آپ کے پورے سال کے رزق اور حالات پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں سائف اسپریچول پاتھ 24 پر میں آپ کو ایک ایسا روحانی اصول بتانے والا ہوں جس پر اگر آپ نے عمل نہ کیا تو ممکن ہے کہ پورا سال آپ کی زندگی تنگی، مفلسی، بیماری اور محتاجی کے اندھیروں میں لپٹی رہے، اور اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو تقدیر کے بند دروازے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے کھلنے لگیں گے۔ یہ محض کوئی جملہ نہیں بلکہ آپ کی پوری زندگی کو سنوارنے اور رزق میں برکت لانے والا وہ پوشیدہ راز ہے جو آپ کے مقدر کو بدل کر رکھ دے گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 5 چیزیں خریدنا صدیوں سے سینہ بسینہ منتقل ہونے والی وہ روحانی حکمت ہے جسے صرف وہی خوش نصیب لوگ سمجھتے ہیں جو ربیع الاول کی رحمتوں اور برکتوں کی قدر پہچانتے ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر ٹھنڈے دل سے سوچئے، آپ کی زندگی میں ربیع الاول کا مبارک مہینہ کتنی بار آیا ہوگا؟ ان مہینوں میں شاید آپ نے اپنے لیے نئے کپڑے خریدے ہوں، بچوں کے لیے کھلونوں کے ڈھیر لگائے ہوں، گھر کی سجاوٹ پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیے ہوں، مگر ان 5 بابرکت چیزوں کی طرف شاید آپ کی توجہ کبھی گئی ہی نہیں۔ اگر یہی 5 چیزیں آپ نے ربیع الاول کے مبارک دنوں میں خرید لی ہوتی تو دولت، عزت، روحانی سکون اور رزق کی بے پناہ برکتیں آج آپ کے مقدر کا حصہ بن چکی ہوتی۔ شاید ہماری اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ دن رات خون پسینہ بہانے اور بے تحاشا محنت کرنے کے باوجود کامیابی کے پھل ہمارے ہاتھوں میں نہیں ٹھہرتے۔ رزق آتا تو ہے مگر ٹکتا نہیں، دولت آتی تو ہے مگر بے برکتی سب کچھ نگل جاتی ہے۔ گھر میں سکون کی جگہ بے چینی اور برکت کی جگہ بے اطمینانی نے لے رکھی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ کیا وہ محض عام بازار کی چیزیں ہیں، کوئی روحانی راج ہیں، یا ایسی مقدس چیزیں ہیں جنہیں صدیوں سے صرف وہی خوش نصیب لوگ خریدتے آئے ہیں جن کے دلوں میں اللہ پر کامل یقین اور امید کا چراغ روشن ہوتا ہے؟ یہ وہ پوشیدہ راج ہے جو ہر کسی پر عیاں نہیں کیے جاتے، یہ صرف ان لوگوں کے حصے میں آتے ہیں جو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کا ظرف رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج میں ان 5 چیزوں سے پردہ اٹھاؤں گا، مگر شرط صرف اتنی ہے کہ آپ میری ایک ایک بات کو توجہ سے سنیں، اپنے دل میں اتاریں اور یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آج بھی آپ نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا تو نہ صرف رزق بلکہ گھر کی خوشیوں کے تمام دروازے صدا کے لیے بند ہو سکتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدنا، ورنہ یاد رکھنا کہ تم ہمیشہ غریبی، تنگی اور مفلسی کے جال میں جکڑے رہو گے۔ یہ کوئی بناوٹی بات نہیں بلکہ وہ آئینہ ہے جس میں آپ اپنے آنے والے کل کا عکس آج ہی دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے، پوری فضا میں ایک عظیم روحانی نور اتر آتا ہے۔ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، اس میں ہر نیکی، ہر سادگی اور ہر قربانی کی طاقت پورے سال کے رزق اور مقدر کی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ یہی وہ مقدس گھڑی ہوتی ہے جب انسان لاسوری طور پر اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے لگتا ہے اور اسی لمحے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے آزماتا ہے۔ پہلی چیز، گڑ۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کے اس پاک مہینے میں خریدی جانے والی برکت والی چیزوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام آتا ہے گڑ کا۔ گڑ بظاہر ایک نہایت سادہ سی چیز ہے، نہ اس کی کوئی چمچماتی پیکنگ ہوتی ہے، نہ بازار میں اس کا کوئی اشتہار نظر آتا ہے، مگر ربیع الاول کے مہینے میں یہی سادگی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آتی ہے۔ اس میں نہ کوئی مصنوعی ملاوٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دکھاوا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ربیع الاول کے مبارک دنوں میں گھر میں گڑ خرید کر لانا دراصل اللہ کے حضور اپنی عاجزانہ نیت رکھ دینے کے مترادف ہے۔ آج لوگ جگہ جگہ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ رزق تو آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، کمائی ہو جاتی ہے مگر گھر میں روحانی سکون نہیں ملتا، ہر وقت بے برکتی چھائی رہتی ہے۔ ارے نادانو، یاد رکھو، برکت ہمیشہ بڑی اور مہنگی چیزوں سے نہیں آتی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو سادگی کے ایک چھوٹے سے ذرے میں چھپا دیتا ہے۔ گڑ اسی روحانی برکت کا ایک عظیم استارہ ہے۔ جب ربیع الاول میں انسان اس نیت سے اپنے گھر میں گڑ لاتا ہے تو یہ محض زبان کا ذائقہ میٹھا نہیں کرتا بلکہ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ جس طرح یہ بغیر کسی کھوٹ کے قدرتی مٹھاس دیتا ہے،
ठीक उसी तरह इंसान को अपनी नीयत और दिल को भी खालिस बनाना चाहिए। बुजुर्गों का तजुर्बा और मानना था कि जो शख्स रबीउल अव्वल में गुड़ खरीदकर मासूम बच्चों में बांट देता है, अपने रिश्तेदारियों को जोड़ता है, या कम से कम अपने घर वालों को इस नियत से खिलाता है कि ऐ अल्लाह हमारे रिज्क और अखलाक में मिठास घोल दे, तो अल्लाह के फजल से उसके घरेलू झगड़े, रंजिशें और नाइत्तेफाकियां खुद ब खुद खत्म होने लगती हैं। ये महीना इंसान को अपने माजी के गुनाहों पर शर्मिंदा होने और दिल को नरम करने का मौका देता है, और दिल की सख्ती ऐसी ही सादा चीजों और नियतों से पिघलती है। इसलिए याद रखो, रबीउल अव्वल के महीने में गुड़ खरीदना कोई रस्म या आम बात नहीं, यह अल्लाह के हुजूर एक खामोश दुआ है। यह इस बात का इकरार है कि ऐ हमारे रब, हमें दिखावे की मसनूई मिठास नहीं चाहिए, हमें वो बरकत वाली मिठास दे जो हमारे खानदानों को जोड़े, हमारी जबानों को शीरी करे और हमारे घर के रिज्क को बाबरकत बना दे। जो इंसान रबीउल अव्वल में यह सादा सा अमल कर लेता है, वो समझो अपनी आने वाली तकदीर और रिज्क के जायके को हमेशा हमेशा के लिए बदलने का सामान कर लेता है। दूसरी चीज, सरसों का तेल। मोहतरम नाजरीन, रबीउल अव्वल का महीना सिर्फ इबादत बढ़ाने का नहीं, बल्कि जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को दोबारा जोड़ने का महीना है। ये वो मुकद्दस वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदे को बताता है कि कुछ नेमतें बज़ाहिर निहायत मामूली लगती हैं, मगर उनके रूहानी असरात नस्लों तक जाते हैं। इन्हीं मुबारक नेमतों में से दूसरी नेमत है सरसों का तेल। बज़ाहिर एक आम सा तेल, मगर रबीउल अव्वल के तनाजुर में ये बरकत, हिफाजत और रूहानी सुकून की एक खामोश अलामत बन जाता है। रबीउल अव्वल में सरसों का तेल खरीदने का मकसद कोई रस्म पूरी करना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी और रिश्तों में वो गर्माहट वापस लाना है जो दिलों को जोड़ती है। हमारे बुजुर्गों का तजुर्बा और मानना था कि जो शख्स रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में खालिस नियत के साथ घर में सरसों का तेल लाता है, वो अपने आशियाने को बेहिसी, सर्द महरी और बेबरकती की आग से बचाने का सामान कर लेता है। आज के दौर में हमने हर चीज को ब्रांड्स और खूबसूरत पैकिंग के तराजू में तोलना शुरू कर दिया है। महंगे तेल और दिलकश बोतलें तो आ गईं, मगर घरों से वो अपनायत और रूहानी खुशबू गायब हो गईं। रबीउल अव्वल का महीना हमें याद दिलाता है कि असल बरकत नाम या पैकिंग में नहीं, खालिस नियत में होती है। सरसों का तेल उसी सादगी और नियत की पहचान है। कहा जाता है कि रबीउल अव्वल के दिनों में बच्चों के सरों पर सरसों का तेल लगाना महज कोई जिस्मानी अमल नहीं, बल्कि दुआओं की एक खामोश सूरत है। माँ जब अपने मासूम बच्चे के सर पर तेल लगाती है तो वो दरअसल उसके मुकद्दर और नसीब के लिए अर्श वाले से दुआ कर रही होती है। सरसों का तेल जब चिराग में जलता है तो अंधेरों को चीर कर रोशनी देता है, जब खाने में शामिल होता है तो जायका बढ़ा देता है। ठीक इसी तरह जब यह रबीउल अव्वल की पाक नियत के साथ घर में दाखिल होता है तो जिंदगी को मुतवाजिन बना देता है। पुराने जमाने के दाना लोग कहा करते थे कि जिस घर में रबीउल अव्वल के महीने में सरसों का तेल इस रूहानी नियत से लाया जाए, वहाँ रंजिशें खत्म होती हैं, गुफ्तगू में नरमी आती है और रिज्क के दरवाजे खुलते हैं। किसी जमाने में एक औरत घरेलू नाइत्तेफाकी और तंगी से बेहद परेशान थी। किसी अल्लाह वाले ने उसे मशवरा दिया कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना आया है, सरसों का तेल खरीदो, चिराग रोशन करो, बच्चों के सरों पर लगाओ और रब के हुजूर दुआ करो। उसने पूरे यकीन के साथ अमल किया और कुछ ही अरसे में उसके घर की काया पलट गई। असल बात यह है कि सरसों का तेल हमें हमारी जड़ों और सादगी से जोड़ता है। रबीउल अव्वल में इसे खरीदना दरअसल अल्लाह के रिज्क और उसके निज़ाम पर कामिल एतमाद का इजहार है। इसलिए याद रखो, अगर रबीउल अव्वल के महीने में तुम अपने दिल की सख्ती, रिज्क की तंगी और घरेलू बेसुकूनी से निजात पाना चाहते हो तो सरसों का तेल जरूर खरीदना। ये महज एक तेल नहीं, बल्कि एक ऐसी दुआ है जो हाथों से शुरू होकर इंसान की तकदीर तक पहुंचती है। तीसरी चीज, मिट्टी का दिया। मोहतरम नाजरीन, रबीउल अव्वल का मुबारक महीना असल में हकीकी रोशनी की तलाश का महीना है, मगर ये वो रोशनी है जो ज़ाहिरी आंखों से नहीं बल्कि दिल की बातनी आंखों से देखी जाती है। ये वो मुकद्दस वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदे को एहसास दिलाता है कि तुमने अपनी जिंदगी में दुनिया की चमक धमक वाली चीजें तो बहुत इकट्ठी कर ली, मगर वो असली रोशनी खो दी जो गुमराही और तंगी के अंधेरों में सीधा रास्ता दिखाती है। इसलिए रबीउल अव्वल के इस माह मुबारक में खरीदी जाने वाली 5 बाबरकत चीजों में जो तीसरी अहम चीज आती है वो है मिट्टी का दिया। बजाहिर मिट्टी का एक सादा सा चिराग, मगर हकीकत में ये आबो गिल की आजिजी, बंदगी और बारगाह इलाही में कबूलियत की बहुत बड़ी अलामत है। मिट्टी का दिया इंसान को याद दिलाता है कि उसकी अपनी असल हकीकत भी महज मिट्टी ही है। चूंकि रबीउल अव्वल का महीना इंसान के नफ्स और तकब्बुर को तोड़ने, दिल को नरम करने और रब के हुजूर आजीजी से झुकने का महीना है, इसलिए इस महीने में मिट्टी के दिए को अता करना दरअसल अपनी असल हकीकत को पहचानने के मुतरादिफ है।
یہ اللہ کے سامنے ایک خاموش اقرار ہوتا ہے کہ اے میرے رب، میں دنیا کی جھوٹی چمک دھمک میں کھو گیا تھا، آج میں اپنی اصل حقیقت کے ساتھ تیرے در پر سر نگو آیا ہوں۔ آج کے دور میں روشنی کا مطلب صرف فینسی لائٹس، مہنگے فانوس اور بجلی کی چکا چوندھ رہ گیا ہے۔ ہمارے گھر تو ظاہر میں جگمگا رہے ہیں، مگر افسوس کہ ہمارے دل اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اصل اندھیرا کمرے میں نہیں بلکہ ہماری نیت اور روح میں ہوتا ہے۔ جب مٹی کا یہ دیا سرسوں کے تیل کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر روشن کیا جاتا ہے تو وہ محض چراغ نہیں رہتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسی زندہ دعا بن جاتا ہے جو زبان سے نہیں بلکہ انسان کے عمل سے نکلتی ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ربیع الاول کے مہینے میں مٹی کا دیا خریدتا ہے وہ دراصل اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور اپنی کمزوری کا اعتراف ہی وہ چابی ہے جس سے مقدر کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ یہ انسان کو سبق دیتا ہے کہ بندہ اپنی ذات، اپنی عقل اور اپنے ظاہری وسائل پر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر رہا ہے، اور یہی اٹوٹ بھروسہ انسان کے دل سے غربت اور مفلسی کے ڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ ایک پرانا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بستی میں ہر طرف بے برکتی پھیلی ہوئی تھی، لوگ چیختے تھے کہ زمانہ خراب ہے، قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ تب ایک اللہ والے نے ان سے فرمایا کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آیا ہے، مٹی کے دیے خریدو، اپنے گھروں میں جلاؤ اور رب کی بارگاہ میں دل سے دعا مانگو۔ بہتوں نے اس بات کا مذاق اڑایا، مگر چند سادہ دل انسانوں نے اس بات کو دل سے مان لیا۔ انہوں نے مٹی کے دیے روشن کیے، شکوے شکایتیں چھوڑ دیں اور خاموشی سے رب کے سامنے جھک گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد پوری بستی نے دیکھا کہ ان کے حالات بدلنے لگے، دلوں کا اطمینان میسر ہوا اور جو تھوڑا سا رزق آتا تھا وہ بھی ان کے لیے کافی ہونے لگا۔ یہی اصل برکت ہے۔ مٹی کا دیا ہمیں سبق دیتا ہے کہ روشنی پھیلانے کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں، ایک چھوٹا سا چراغ بھی اندھیروں کا سینہ چیر سکتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ انسان کو یہی پیغام دیتا ہے کہ اگر تم نے عاجزانہ انداز اختیار کر لیا تو تمہاری چھوٹی سی کوشش بھی اللہ کے یہاں عظیم بن جائے گی۔ یاد رکھو، مٹی کا دیا کوئی ظاہری فیشن نہیں، یہ روح کی تربیت ہے۔ آج ہم چیزوں کے ڈھیر لگانے کو کامیابی سمجھتے ہیں، مگر روحانی سکون پھر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم نے سادگی کو کمزوری سمجھ لیا ہے۔ ربیع الاول ہمیں پکار کر واپس بلاتا ہے کہ زندگی میں ظاہری روشنی تبھی فائدہ دے گی جب دل پہلے سے روشن ہو، اور مٹی کا دیا اسی اندرونی روحانی روشنی کی ابتدا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں مٹی کا دیا خریدو، اسے جلاؤ، خاموش بیٹھو اور دل سے کہو، اے میرے رب، جیسے یہ دیا اندھیرے کو مٹاتا ہے ویسے ہی تو میرے دل کی سیاہی، میری نیت کی کمزوری اور میرے رزق کی بے برکتی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ چوتھی چیز، سفید کپڑا۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی انسان کے دل میں ایک خاموش سی خواہش جاگتی ہے کہ کاش میں خود کو صاف کر سکوں، صرف ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ اندرونی طور پر بھی۔ یہ مہینہ بندے کو آئینہ دکھاتا ہے، مگر یہ آئینہ شور نہیں مچاتا، بس خاموشی سے حقیقت سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے ربیع الاول میں خریدی جانے والی 5 بابرکت چیزوں میں جو چوتھی نہایت بامعنی اور گہری روحانی علامت ہے وہ ہے سفید کپڑا۔ سفید کپڑا صرف پہننے کا لباس نہیں، یہ انسان کی خالص نیت کی زبان ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ بندہ اپنے دل پر جمی گناہوں کی گرد کو پہچان چکا ہے اور اب اپنے اللہ کے سامنے پاک صاف ہو کر آنا چاہتا ہے۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ بے حد پسند تھا، حدیث کا مفہوم۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں سفید کپڑا خریدنا دراصل اپنی روح کو عبادتوں اور دعاؤں کی پاکیزگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ جس طرح سفید کپڑے پر ذرا سی میل اور داغ بھی فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ انسان کو اس کی چھوٹی چھوٹی لغزشیں اور خامیاں صاف دکھا دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر کے پاک ہو جائے۔ آج ہم بھڑکیلے لباس، مہنگے ڈیزائن اور نئے فیشن ٹرینڈز کو کامیابی سمجھتے ہیں، مگر افسوس کہ اس ظاہری چمک دھمک کے پیچھے ہماری نیتیں کتنی دھندلا چکی ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں سفید کپڑا اسی دھند کو صاف کرنے کی عظیم علامت بنتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ربیع الاول کے مہینے میں سفید کپڑا خرید کر اللہ کے حضور 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہے وہ اپنے دل سے گناہوں کا بھاری بوجھ اتار پھینکتا ہے، کیونکہ سفید رنگ انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا نہیں ہونے دیتا بلکہ اسے عاجزی اور سادگی سکھاتا ہے۔ سفید کپڑے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے دکھاوے سے پاک ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی جھوٹی چمک ہوتی ہے، نہ نمائش اور نہ ہی دوسروں پر برتری کا احساس۔ یہی ربیع الاول کا اصل پیغام ہے
یہ مقدس مہینہ بندے کو بتاتا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں رحمت کی روشنی چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کو دھو لو، اور سفید کپڑا اسی دل کو دھونے کی زندہ علامت ہے۔ جب بندہ اس خالص نیت سے سفید کپڑا خریدتا ہے کہ اے اللہ میں اپنی ظاہری اور باطنی زندگی دونوں کو صاف کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق رزق اور کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ ایک شخص دن رات بہت عبادت کرتا تھا مگر اس کا دل پھر بھی بے چین اور بے اطمینان رہتا تھا۔ اس نے ایک دانا بزرگ سے اپنی پریشانی بیان کی۔ بزرگ نے فرمایا، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، سفید کپڑا خریدو اور اسے پہن کر خود کو اللہ کے حضور یوں پیش کرو جیسے تم پہلی بار اس کے در پر آئے ہو۔ اس شخص نے بالکل ویسا ہی کیا، نہ کسی سے ذکر کیا نہ کوئی دکھاوا کیا، بس خاموشی سے سفید لباس پہن کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی میں وہ سکون آیا جس کی وہ برسوں سے تلاش میں تھا۔ اس کی دعاؤں میں تاثیر آ گئی اور دل سے بے چینی کا سارا بوجھ ہٹ گیا۔ سفید کپڑا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل خوبصورتی سادگی میں ہے۔ ربیع الاول میں اسے خریدنا دراصل یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی سے کینہ، حسد، بغض اور شکایتوں کی میل کو دھونا چاہتا ہوں، کیونکہ جس دل میں یہ میل جمع ہو جائے وہاں رزق آ بھی جائے تو ٹکتا نہیں۔ آج ہم مہنگے کپڑوں پر ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں مگر دل کی صفائی پر ایک لمحہ نہیں لگاتے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لباس تمہیں لوگوں کے سامنے خوبصورت بنانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے پاک صاف کرنے کے لیے ہے، اور جو رب کے سامنے صاف ہو جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ پانچویں چیز، نمک۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہ آئیں تب بھی پوری زندگی کا نظام انہی پر قائم ہوتا ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں اگر نمک کی کمی ہو جائے تو پوری صحت بگڑ جاتی ہے، بالکل اسی طرح اگر ہماری زندگی سے شکر، توازن اور قناعت نکل جائے تو پوری زندگی بے برکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں خریدی جانے والی 5 چیزوں میں جو آخری چیز ہے وہ ہے نمک۔ نمک بظاہر ایک نہایت سادہ اور معمولی سا سفید ذرہ ہے مگر ربیع الاول کے روحانی تناظر میں یہ گھر کی حفاظت، رزق کے توازن اور برکت کی ایک نہایت طاقتور اور خاموش علامت بن جاتا ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نمک خریدنا دراصل اپنے رزق کے گرد اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا روحانی حصار باندھنے کے مترادف ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جب بندہ اپنے ماضی کے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئندہ کے لیے خود کو سنبھالتا ہے، اور نمک اسی احتیاط اور سنبھال کی زندہ علامت ہے۔ نمک انسان کو اپنی حد میں رہنا سکھاتا ہے، کیونکہ نمک اگر کھانے میں زیادہ ہو جائے تو ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور اگر کم رہ جائے تو کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں واپس بنیادی سچائیوں کی طرف بلاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی سے سادگی کا دامن چھوڑ دیا تو تمہاری زندگی میں پیچیدگیاں اور الجھنیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ربیع الاول میں نمک خرید کر بسم اللہ کے ساتھ کھانے میں شامل کرنا اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی معمولی نہیں سمجھتے، اور جب یہ شکر انسان کے دل میں اتر جاتا ہے تو شکوے اور شکایتیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بستی میں لوگ ہمیشہ رزق کی تنگی کا رونا روتے تھے۔ ایک اللہ والے نے ان سے فرمایا، ربیع الاول میں نمک خریدو، اس کی بے قدری چھوڑو، بسم اللہ پڑھ کر اسے استعمال کرو اور رب کا شکر ادا کرو۔ جنہوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا ان کے گھروں سے تنگی اور بے بہا فضول خرچی ختم ہو گئی اور رزق میں بے پناہ برکت آنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین ربیع الاول میں نمک خریدنے کو محض گھریلو ضرورت نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی عمل سمجھتے تھے۔ اس لیے اگر ربیع الاول کے مبارک مہینے میں تم اپنے رزق کی حفاظت، دل کی نرمی اور زندگی میں سکون کا توازن چاہتے ہو تو نمک ضرور خریدنا۔ یہ خریداری اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار ہے کہ اے ہمارے رب، ہم تیرے بنائے ہوئے سادے نظام پر دل و جان سے راضی ہیں، اور جب بندہ یہ اقرار کر لیتا ہے تو مفلسی زیادہ دیر اس کے گھر نہیں ٹھہرتی۔ محترم ناظرین، ربیع الاول اسلامی سال کا وہ عظیم و شان مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا جہالت، ظلم اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو ایک اللہ کی عبادت، سچ بولنے، امانت داری، رحم دلی، انصاف اور اعلیٰ اخلاق کا راستہ دکھایا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم دعویٰ عشق رسول کرتے ہیں تو صرف زبان سے دعویٰ کافی نہیں، بلکہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں جھوٹ، غیبت، حسد اور لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہوگا، والدین کی عزت کرنی ہوگی
اور غریبوں کی مدد کرنی ہوگی۔ جب ہم اس مبارک مہینے کی برکتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں سادگی اور عمل لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو روحانی سکون، بے پناہ برکت اور خیر سے بھر دیتا ہے۔ یہی اس مقدس مہینے کا سب سے عظیم پیغام ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، اپنی نیتوں کو خالص کرنے اور سنت نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔